مقتل کو جا رہے ہیں۔ لشکر میں شور اٹھا سنبھلو اٹھو دیکھو گھبرے ہوئے ادھر اب دو شیر جا رہے ہیں۔ زینب کے لال دونوں مقتل کو جا رہے ہیں۔ زینب کے لال دونوں مقتل کو جا رہے ہیں۔ یہ پیاس تین دل کی اور کم سینی کا عالم، جرت تو دیکھو ان کی لشکر کے چھا رہے ہیں۔ زینب کے لال دونوں مقتل کو جا رہے ہیں۔ زینب کے لال دونوں مقتل کو جا رہے ہیں۔ کیا کہنا ان کے دل کا، کیا کہنا دل والوں کا، ان سے بدن ہے زخمی اور مسکرا رہے ہیں۔ زینب کے لال دونوں مقتل کو جا رہے ہیں۔ زینب کے لال دونوں مقتل کو جا رہے ہیں۔ زینب یہ کہہ رہی ہے خاموش کیوں ہو بچوں، زہرا بلا رہی ہے حیدر بلا رہے ہیں۔ زینب کے لال دونوں مقتل کو جا رہے ہیں۔ زینب کے لال دونوں مقتل کو جا رہے ہیں۔ اے صدائے زہرا شفیع میرے بچے دودوں سے گر رہے ہیں، تلوار کھا رہے ہیں۔ زینب کے لال دونوں مقتل کو جا رہے ہیں۔ زینب کے لال دونوں مقتل کو جا رہے ہیں۔ زینب سے بولی فضا خیمے میں جاؤ بی بی، ہاتھوں پہ شاہدیاں لاشوں کو لا رہے ہیں۔ زینب کے لال دونوں مقتل کو جا رہے ہیں۔ زینب کے لال دونوں مقتل کو جا رہے ہیں۔ محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مولا کو بلایا ہوگا جب محمد نے مولا کو بلایا ہوگا۔ معصوم کے لاشوں پہ اکبر کے بابا جانے کس حال میں آیا ہوگا جب
تل سے اٹھا ہوگا جب محمد جب محمد نے مولا کو بلایا جب محمد نے مولا کو بلایا ہائے ہائے دوزخ سے جب آزاد کیا گھر کو خدا نے کھلوا دیا فردوس کے در اداس خوشانے زانو پہ رکھا سر کو ایمان دوسرا نے اعلیٰ کیا ادنا کو اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ دور تھے ہارون جنا گرد تھی ہارون جنا گرد تھی اور بیچ میں اڑتا یہ ذکر ابھی تھا کہ صدا رونے کی آئی دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی لٹ گئی ہے پھوپھی اماں کی کمائی مر گئے دو ساتھ مر گئے دو ساتھ کھیلے ہوئے بھائی روتے ہوئے عباس بھی ہمراہ گئے ہیں خود لاشیں اٹھانے کے خود لاشیں اٹھانے کے لیے سب مل کے میرے قوزادی کو سنبھالو روتی ہے کدھر بانوے عالم کو بلاؤ لٹ گئے گھر خاک ازا لٹ گئے گھر خاک ازا بالو بیڑالو مقتل سے حسین ابن لاتے ہیں لاچے سیدانیہ دیوڑی پہ چلے سیدانیہ دیوڑی پہ چلے آتے ہیں لاشے لاشوں کو شہید دین سفر ماتم پہ جو لایا سب اہل حرم پیٹے روتے ہوئے آیا فریاد کی نہ عشق بہایا بیٹھی رہی سرزان ہوئے بیٹھی رہی سرزان ہوئے اقداس پہ جھکایا لب خشک تھا منہ فقر مجا عشق سے تر دی نہ اپنی نہ بھیا کی نہ اپنی نہ بھیا کی لاشوں کی خبر جائے بیان درد کا سن کر ایک حشر تھا سیدانیوں جب پیٹتے تھے سر بانو نے کہا قلب کونین ساتھ اٹھ کر مر جائے گی مالاشوں پہ مر جائے گی مالاشوں کو لے جائے علم نے دکھائے اللہ کسی ماں کوئے اللہ کسی ماں کوئے ماتم نہ دکھائے
صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد عرب کی نمایاں تاریخ یا ہسٹری جناب ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی جبکہ اشارہ ربانی پر آپ نے اپنی اولاد میں سے ایک کو لے جا کر کے مکہ کی سرزمین پر بسایا، جیسا کہ قرآن میں آپ کا اللہ خود نقل کیا ہے پروردگار عالم نے کہ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ پروردگارا میں نے اپنی اولاد میں سے ایک کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس لا کر کے آباد کر دیا، جبکہ گھر تھا نہیں، یعنی کوئی دیوار بھی نہیں تھی، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ تیرے محترم گھر کے پاس، کیونکہ یہ بتلا چکا میں کہ جناب آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے کعبہ تھا، اور ہر پیغمبر نے حکم خدا سے حج کیا ہے۔ جب طوفان آیا نوح علیہ السلام کے زمانے میں، کتابوں میں ملتا ہے کہ اس قبے کو اٹھا لیا، یعنی کعبہ جو تھا ٹینٹ کی شکل میں، اس کو اٹھا لیا گیا، مگر اس کی بنیاد تو تھی جو مٹ چکی تھی، جیسا کہ کتابوں ہی سے پتہ چلتا۔ اب یہ زمین جو تھی کعبہ کی، یہاں طوفان نوح میں پانی نہیں آیا، اس کو یوں ہم سوچ سکتے ہیں کہ کعبے کی بنا جتنی دور میں تھی، پانی گویا یوں ہی ہر طرف کھڑا رہ گیا، اس پہ نہیں آیا۔ اس لیے خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو بیت العتیق بھی کہا جاتا ہے، یاد رکھنا ہے، اس لیے ہم اس سے سنا بیت العتیق، عتیق کا مطلب جو آزاد ہو، یہاں پانی نہیں پہنچا تھا۔ اب کعبہ جب بنانا ہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام بیت تو رہتے ہیں دوسری جگہ، یہاں مکے، ان کو آنا جانا، تو طی الارض کے ذریعے سے وہ آتے تھے، جناب اسماعیل علیہ السلام اور اپنی اہلیہ جناب ہاجرہ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے طی الارض کا مطلب ہے زمین کا سکڑ جانا، اسی طرح چلے جاتے تھے، بچے سمجھیں کہ بطور معجزہ آتے تھے اور ایسے ہی چلے جاتے۔ اگر سواری سے آتے تو کہاں صاحب سوریہ کے قریب یعنی شام کے قریب، اور کہاں مکہ، بس 2-3 دن لگ جاتے۔ اب ان کو آنا جانا تھا، تو ایسا ہے طی الارض کا مطلب کہ گویا ارادہ کیا
قدم بڑھایا، 2-3 قدم میں مکہ گئے۔ اب یہاں جیسے سمجھیں ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں کہ بھائی کرشنا گری یہاں سے 12 کلومیٹر دور ہے، تو ہم اپنی موٹر سائیکل سے بھی جا رہے ہیں، تیز رفتاری کے ساتھ جائیں تو 20 منٹ لگے گا، لیکن اگر یہی طی الارض کے ذریعے سے ہو تو معلوم ہوا کہ 2 سیکنڈ میں ہم جو ہے کرشنا گری پہنچ جائیں۔ تو اسی طریقے سے جناب ابراہیم علیہ السلام بھی آتے جاتے تھے۔ اب ان کو کعبہ بنانا ہے، دیوار اٹھانا ہے، تو جبریل امین علیہ السلام نے آ کر کے وہ نشان بنا دیا۔ اور یہ ہمارے بچے جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے، معاذ اللہ یہ بہلا پھسلا کر کے لے کر کے چلے گئے۔ اب کعبہ تنہا تو نہیں بنا سکتے، یہ بھائی پتھر چاہیے، آج کا زمانہ تو تھا نہیں بھائی کہ مشین لائی ہم نے جو کاٹ دیا۔ اب جو کتاب میں ملتا ہے تو ذرا سوچئے گا محنت کہ جناب اسماعیل علیہ السلام پتھر ادھر ادھر سے ڈھونڈ کر کے لا رہے ہیں، تو کتنی محنت ہوگی۔ اب وہ پتھر لا رہے تھے اور جناب ابراہیم علیہ السلام دیوار بنا رہے ہیں، یعنی خلیل خدا معمار بن گئے۔ معمار کا مطلب سمجھا مستری بھی بن گئے۔ لیکن جب قرآن نے بیان کیا اللہ نے قرآن میں، تو کہا کہ ابراہیم اور اسماعیل جب کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو یہ دعا کرتے جا رہے تھے کہ پروردگارا ہماری اس خدمت کو تو قبول فرما لے اور ہماری توبہ بھی قبول فرما، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری نسل میں سے بھی ہمیشہ، میں اپنی طرف سے کہتا ہوں قیامت تک ایک گروہ فرما بردار ہونا چاہیے، تیرا ابلیس کا نہیں، اپنے نفس کا نہیں، تیرا فرما بردار ہونا چاہیے۔ ارنا مناسکنا، اور ہمیں کوئی جو ہے ترجمہ کرتے ہیں، ترجمہ کرنے والے عالم کہ ہمیں قواعد بتلا، اور کسی نے کہا مناسک حج، یعنی ہم احرام باندھیں تو ہمیں کرنا کیا، کہاں جانا ہے، کہاں رکنا ہے، وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہمیں بتلا دے۔ یقیناً اللہ نے بتلایا ہوگا، پورے جو واقعہ ہیں۔ اس کے بعد کہا ہے کہ پروردگارا ان میں، انہی میں سے عظیم الشان پیغمبر بھیج دے جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب کی نالج عطا کرے اور حکمت کی نالج عطا کرے۔ تھوڑی تھوڑی یہ سب میں تعریف کر چکا ہوں۔ اور تزکیہ نفس کرے، یہ جان لیجئے کوئی بھی پیغمبر تزکیہ نفس یعنی لوگوں کے نفوس کو پاک و پاکیزہ بنائے، غلط عقائد سے نکال کر صحیح عقیدے میں لائے، بدعمالی سے عمل صالح کی طرف لائے، سیرت و کردار اگر بد اخلاقی ہے تو اچھے اخلاق کی طرف لائے۔ کوئی بھی پیغمبر معجزے کے ذریعے سے یہ نہیں کرتا، ایسا نہیں کہ وہ اشارہ کر دے اور ہم جو ہے صاحب اخلاق بن گئے، اچھا عقیدہ بن گیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ صرف واعظ کہتا ہے، یعنی ایڈوائز، نصیحت کرتا ہے،
سمجھاتا ہے عقلی دلیلوں کے ساتھ، اب جو قبول کر لے تو وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ ایک بات مشہور ہے تو اس کو میں عرض کر دوں، وہ ہوا صاحب یتیم خانہ بولتے ہیں نا حسین آباد چنئی میں، وہ بچوں کا پروگرام تھا تو مجھ کو بھی بلایا گیا تو میں گیا تھا۔ تو جو بات مشہور ہے ذرا اس کو سنیے گا۔ یہی کہا تھا نا، میرے تو بڑے بڑے لوگوں سے میرا جو اختلاف ہو جاتا، اب اصل نام تو نہیں معلوم، کئی مولانا حضرات تھے، میں بھی بیٹھا تھا، شام کا وقت تھا، بات ہو رہی تھی تو میں اکثر لوگوں کے درمیان بولا نہیں کرتا، خاموشی رہتا ہوں، سنتا رہتا۔ اب ان کا اصلی نام نہیں معلوم، بہرحال جدی جدی صاحب لوگ کہہ رہے تھے، تو شاید ان کے آبا و اجداد جدہ کے رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے کہا ان مولانا لوگوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہ مولانا لوگوں میں اب تقویٰ نہیں رہ گیا، اس لیے ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہی مشہور ہے ہر جگہ، بلکہ مقررین خود بیان کرتے ہیں، بھائی نا یہی سنتے ہوں گے آپ بھی۔ اور میں بچپنے سے ایسی ساری چیزوں جب پڑھتا نہیں تھا میرا اختلاف، میں نے ان سے کہا، اس لیے کہ یہ مولوی صاحب بیچارے تو اب شرمندہ ہو گئے نا بھائی، میں نے ان سے کہا کہ ذرا یہ تو بتائیے جناب نوح علیہ السلام کے پاس تقویٰ تھا کہ نہیں تھا؟ نوح کا تقویٰ مشہور ہے، پہلے پیغمبر سب کے سب جان لے، جو کارم اس کو سمجھنا چاہیے۔ میں ہمیشہ ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، بالکل مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میں بھی سمجھنے میں غلطی کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا تھے کہ نہیں؟ کہا ہاں تھے۔ تو میں نے کہا کہ سینکڑوں سال کی نصیحت کے باوجود کشتی میں سوار ہونے والے صرف 80 ہیں۔ کتنے مومن؟ 80 مومن ہیں۔ تو اب آپ کیا کہیں گے؟ اتنا ہی سناتا نہیں، میں آپ کی تقریر سن چکا ہوں، آپ سب سے الگ ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ جو یہ ملا لوگ جو سن رہے لے رہے ہیں آپ لوگوں کی باتیں کہ ان میں تقویٰ نہیں رہا، اس لیے اثر نہیں کرتا۔ میں نے کہا قرآن آپ نے پڑھا ہے، اس کتاب کے سلسلے میں کہا اللہ ہدی للمتقین، کیا متقین کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو مکے میں کتنے متقی تھے بتلائیں گے کیا؟ پڑھیے ذرا صلوات میری بات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کتنے متقی تھے بھائی؟ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ 360 کو لا کر کے اللہ کے گھر میں رکھ لیے تھے، نیچے سے اوپر تک، اور انہیں کی عبادت ہو رہی تھی۔ تو یہ متقی کہاں سے آ گئے؟ آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے۔ میں جناب ابو طالب علیہ السلام کا ذکر نہیں کروں گا، میں ایک دم کامن بات کر رہا ہوں تاکہ اس بات کو ہم سمجھیں کہ کسی پر الزام نہ لگائیں، ہم اپنے کو دیکھیں، ہم اپنے کو دیکھیں۔ میں نے کہا جانتے اس تقویٰ کا مطلب؟ آپ لوگ ہر جگہ تقویٰ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی لمبی داڑھی رکھیں، یہاں تک جو پیجامہ پہنے اوپر کہ سنتی عمل کر رہا ہوں، اور اس کے منہ سے بدبو آتی رہے، اور ہاتھ میں تسبیح رہے، آپ سمجھتے ہیں کہ متقی ہے؟ ہمارے یہاں تقویٰ کا مطلب ہے کہ آدمی سب سے پہلے سے انگلش میں شاید بولتے ہیں سینسر ہو، کیا وہ خود اپنی عقل کو کھولے ہوئے ہو، حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار ہے، تو چاہے ابھی مشرک ہے، کیا چاہے ابھی مشرک ہے اس گھر میں، اس لیے کہ کوئی اس کو سمجھانے والا ابھی ملا نہیں ہے، جو ہی سمجھانے والا آ جائے گا یا کوئی واقعہ آ جائے گا وہ پلٹ جائے گا۔ میں نے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے، ایک آدمی بولنے والا ہے، دوسرا سننے والا ہے، بولنے والے کے تقوی سے سننے والے کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں۔ اگر سننے والے میں تقویٰ ہے تو اس کو قبول کرے گا، اور اگر تقویٰ نہیں ہے تو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ سمجھے اس بات کو یاد رکھیے۔ اب یہ مت کہیے گا کہ مولوی میں تقویٰ نہیں رہا، آپ کہیے ہم میں تقویٰ نہیں ہے۔ کیا سوال پڑی؟
صل علی محمد و آل محمد. ہم میں تقویٰ ہوتا تو جناب علی ہم سمجھ لیتے. میں سماج نہیں بیان کروں گا، 35 برس سے ہوں یہاں، میں روز بیان کرتا رہتا تھا. ہمارے پاس جو ہے وہ تقویٰ نہیں تھا. جب گورنمنٹ مجبور کر دے ہمیں یا کہ کوئی وبا مجبور کر دے تو اس مجبوری کے بنا پر ہم آج یہ کر رہے ہیں. تقویٰ نہیں تھا. اگر تقویٰ ہوتا تو ہم کل بھی سمجھتے کہ ہمارے حالات کیا ہیں. ہم میں کتنی کیپیسٹی ہے سننے کی مجلس اور کتنی یاد کرنے کی کیپیسٹی ہے. اسی کو ہم کرتے اور اسی پہ عمل کرتے. لیکن کل جب کوئی سمجھاتا تھا تو کہتے تھے کہ باپ دادے سے ایسا ہوتا ہے، رسم یہ ہے، رواج یہ ہے. عزیزو جب تک یہ بات رہے گی آدمی کبھی کامل مومن نہیں ہو سکتا. جو کہنا اس کو سن لو، یاد رکھو. بار بار میں بتلاتا رہا ہوں عقل سلیم ہے کیا. عقل سلیم کا مطلب نہ میں یہ دیکھوں کہ میرے بڑے کیا کرتے آ رہے ہیں، سماج میں کیا ہوتا رہا ہے، 50 سال سے کیا یہاں ہو رہا ہے. ان ساری چیزوں کو نکال دوں. میری خواہش کیا ہے، میری تمنا کیا ہے، ان چیزوں کو نکال کر کے جب عقل خالص ہوگی تب حق سمجھ میں آتا ہے. تب حق سمجھ میں آتا ہے. تو ایک سلوات پڑھے محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے ہم اپنے کو تیار کریں، یعنی متقی بنیں. متقی کا مطلب یہ مت سمجھیے کہ میں کہہ رہا ہوں دن رات نماز پڑھیے، بلکہ ہم اپنے کو تیار کریں کہ جو حق بات ہوگی، چاہے ہمارا نقصان ہو رہا، چاہے ہم پر ہنسی ہو لوگوں کی، ہم اس حق کو قبول کر لیں گے. جو کعبہ بنا رہے ہیں بھائی دعا کر رہے ہیں ایسا پیغمبر بھیجے. صاحب وہ پیغمبر تو آ گیا، قرآن نے بڑی ساری چیزیں بیان کی ہیں جو ہمارے سمجھنے کے قابل باتیں ہیں. وہ پیغمبر آیا، پیدا ہوا کہاں؟ مکے میں، شیب ابو طالب میں. شیعہ روایتوں کے لحاظ سے 17 ربیع الاول کو، اہل سنت کی روایتوں کے لحاظ سے 9 یا 12 ربیع الاول، 9 بھی ہمارے ہاں بھی اختلاف، لیکن جو ہے 17 ربیع الاول شیب ابو طالب میں. اس کو لفظ بدل دیا جائے کہ ابو طالب کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد ولادت ہوئی ہے. دعا کب کی تھی؟ کعبہ جب بنا رہے تھے. مورخین کے کہنے کے مطابق 3000 سال کا زمانہ گزرا، اب ظہور ہوگا. سوال یہ ہے کہ اگر پروردگار عالم نے یہ پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ یہ جو ہے باعث تخلیق کائنات ہے، یعنی ان کی سبب سے کائنات پیدا کی ہے اللہ نے، تو ضرور سنتے رہتے ہیں آپ حضرات. اور یہ منصوبہ تھا اللہ کا کہ ذریت ابراہیمی میں نسل اسماعیل سے میں اپنے پیغمبر کو دنیا میں لاؤں گا. تو یہ بتلائیے کہ اگر جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دعا نہ کرتے تو کیا اللہ انہیں نہیں بھیجتا؟ دعا نہیں کرتے تو کیا پیدا نہیں کرتا؟ بھئی اس کا تو منصوبہ ہے. بھئی یہ دونوں پیغمبر جانتے ہیں کہ اس پیغمبر کو ہماری ہی نسل میں آنا ہے اور اسماعیل ہی کی نسل میں آنا ہے، مکے ہی میں پیدا ہونے والا ہے. تو جناب علی دعا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دنیا سمجھے آنے والے پیغمبر پر ہم آج ہی سے ایمان لانا ہے. آنے والے پیغمبر پر آج ہی سے ہم ایمان رکھے ہیں. میں کہا دوں آپ کو سمجھنے کے لیے بھائی امام زمانہ علیہ السلام اللہم صل علی محمد و آل ابھی محمد. ظہور نہیں ہوا مگر رسول اللہ دعا کر رہے ہیں، حضرت علی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ہر امام دعا کر رہا ہے. جانتے ہیں کہ ابھی نہیں آئے گا، لیکن اللہ کے اس
فیصلے پر کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا یہ تعلق ہے، اس لیے یہ دعا کر رہے ہیں۔ بھئی آ رہے ہیں، ملتا ہے کتابوں میں کہ شب جو شب تھی جس کی صبح کو آپ ظہور فرمانے والے ہیں، کیا بطن آمنہ سے پورے حرم کو فرشتوں نے گھیر رکھا تھا، پورے حرم کو فرشتوں نے گھیر رکھا تھا۔ بھائی زمین میں فرشتے تو ہیں ہی، مسلمانوں کی روایت ہے کہ 4 انگل بھی زمین فرشتوں سے خالی۔ ہم سب کے ساتھ بیٹھے ہیں نا، اتنی زمین میں کتنے فرشتے ہیں ہمیں خبر نہیں ہے۔ تو یہ زمین کے صرف فرشتے نہیں تھے، آسمان کے فرشتے تھے، جبریل امین تھے۔ پوری رات ہم سارے واقعے کو جو ہے چھوڑتا ہوں جو بیچ میں آتا ہے، ابلیس بھی گھبرایا ہوا ہے۔ آپ آ گئے، دنیا میں آئے ہیں تو جناب علی اب کیوں کس شان سے ہے کہ آمنہ فرماتی ہے کہ اتنا نور اتنا نور اتنا نور کہ آنکھیں کھیرا کر رہی تھی۔ بعد لکھنے والوں نے لکھا کہ آپ کی پھوپھی صفیہ بھی تھی، موسیٰ اعظم مولا کائنات کی پھوپھی ہے، وہ کہتی ہیں کہ اتنی روشنی کہ ہمیں اب کچھ دکھائی۔ بھیا کیا جو ہم سوچیں گے کہ روشنی میں دکھائی کیسے نہیں دیکھا؟ ابھی میں ٹارچ مار دوں آپ کی آنکھ پر تو دیکھتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ یعنی ہماری آنکھ پر روشنی اتنی ہو کہ آنکھ برداشت کر سکے، زیادہ ہو جائے تو ہماری آنکھ نہیں دیکھتی۔ تو اتنا نور تھا، اب کچھ دیر بعد آنکھ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ جب میری آنکھ دیکھنے کے قابل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ بچہ زمین پر ہے۔ زمین پہ کیسے؟ سجدے میں سر ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سجدے میں سر ہے اور زبان پہ ہے، بلکہ اہل سنت کی روایتوں میں کہ انگشت شہادت آسمان کی طرف ہے، زبان پر ہے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جانتے ہیں آپ میں نے کہنا کیا چاہا؟ تمام مسلمان لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کو بھی خبر نہیں تھی کہ میں پیغمبر ہوں۔ ان کو خبر ہی نہیں تھی کہ میں پیغمبر ہوں۔ میں بچوں کے سامنے کیا بیان کروں جو پہلے نزول کے سلسلے میں ان لوگوں نے لکھا ہے۔ ابے بھیا تو یہ روایت کیوں لکھی؟ یہ روایت تم نے لکھا ہے نا کہ جناب صفیہ بیان کر رہی ہے، تو صفیہ کو معلوم نہ کہ پہلے اعلان لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں بہت ساری چیزیں، میں یہی روکتا ہوں بچے ذرا ان چیزوں کو یاد رکھیں ہمارے، کہ اب آ گیا وہ اس دنیا میں جو امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے اور سرکار دو عالم ہے، یعنی یہاں کا بھی سردار ہے، آخرت کا بھی سردار ہے۔ کل پروردگار عالم نے ان کے دادا کی دعا پر ابرہہ کے مقابل میں اپنی طرف سے لشکر بھیجا تھا، اس کا ابابیل کا، لیکن جب اب یہ آ گیا ہے تو محافظ کعبہ ہے، اب کوئی ایسا لشکر اللہ نہیں بھیجے، نہیں سمجھے؟ یہ بڑی عظیم بات ہے، اب ایسا لشکر نہیں آئے گا۔ اب اس پر جو ہے جہاد واجب ہے کہ تم پر جہاد واجب ہے، یعنی مطلب کیا قرآن کی آیت ہے بھائی کہ تم پر واجب، اس آیت سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے، تم پر واجب ہے، تم مومنین کو بھی ابھارو، مومنین بھی آئیں تو ثواب حاصل کریں گے، اور اگر کوئی نہیں آتا جنگ کا موقع ہو تو رسول پر واجب ہے کہ تنہا جنگ کرے، اور رسول رحمت للعالمین ہے، رسول نے تو کبھی اسلحہ اٹھایا ہی نہیں، وعدہ ہے چلایا نہیں ہے، البتہ ملتا ہے۔ جب سب بھاگ جاتے تھے تو رسول میدان
لیکن رسول پر واجب جنت کی مولا کائنات نے پہلی منزل میں پروردگار عالم نے بتلا دیا کہ اس پر واجب آپ جنگ یہ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جانشین رسول ہے, یہ نفس رسول ہے, اس کی جنگ رسول کی جنگ ہے, اس کی سلوک رسول کی سلوک ہے. بعد میں حدیثیں بہرحال یہ آ گئے. ذرا صلوات پڑھے محمد سب سے پہلے یاد رکھیے ہمیں نصیحت سننے کا اپنے اندر مادہ پیدا کرنا چاہیے اور پھر اس کو قبول کرنے کا بھی. تو یہ ہوا تقویٰ ہمارے اندر ہے. تو جناب عالی اب یہ آ گئے ہیں. اب یہ روایتیں جو ہوتی ہیں نا کتابوں میں ایسا ایسا لوگ لکھتے ہیں کہ بہت تعجب ہوتا ہے کہ مکے والے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں, یہاں کی زبان میں بچے سمجھے کھیڑوں میں بیٹھے, عورتیں وہاں مزدوری پہ دودھ پلانے کے لیے آیا کرتے. کہاں؟ مکے میں. اور مالدار کس لیے ان کو بھائی مزدوری چاہیے نا, زیادہ زیادہ پیسہ. بڑے خاص طور پہ ذرا سن لیں, تھوڑی سی میں بات کروں گا جو اکثر مقررین سے آپ سنتے ہوں گے. صاحب عورتیں آئی چلی, اس میں حلیمہ سعدیہ بھی تھی. اب ان کی اونٹنی ہو, کسی نے اونٹنی لکھا, کسی نے گدھی لکھا, جیسے شواہد النبوت وغیرہ. اتنی کمزور تھی کہ وہ صاحب اس کو زبردستی کسی طرح آہستہ آہستہ چلی. دوسری عورتیں جن کی سواری تیز چل رہی تھی مکے میں پہلے پہنچی اور پیسے والے کے بچوں کو گود لے لیا. اس لیے مزدوری چاہیے نہیں زیادہ, ہم کو پیسہ چاہیے. کسی نے یتیم عبداللہ کو نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ باپ نہیں ہے تو کیا ملے گا؟ یہ کتابی بات ہے. میں پوچھتا باپ ہوتے اور نہ ہوتا, نہیں سمجھے گا کیا بھائی؟ کچھ لکھا ہے کہ کوئی باپ ہو اور دولت مند ہو, ایسا تو نہیں نا. یہ لکھنے والے کیا لکھتے تھے بھائی, میں نے کیسا رہا آدمی تو میں تو بات کر رہا ہوں. میں تو سوچتا ہوں کہ بھائی باپ نہیں ہے تو یہاں ملنے کی امید نہیں ہے. ارے کیسے نہیں ہے کہ ایک پوتا کے آنے پر جس نے 10 اونٹ کے عقیقے کر دیے, 10 اونٹ کا عقیقہ کر کے پورے مکے والوں کو کھلا دیا, وہ اپنے پوتے کی پرورش کے لیے 100 اونٹ نہیں دے سکتا تھا. کیا نہیں دے سکتا تھا؟ پڑھیے گا تو آپ کو تعجب نہیں کرنا, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. تو جناب علی دے نہیں سکتا تھا. وہ بھی مشہور, کتنا مشہور, سخاوت اتنی مشہور ہے کہ متع کہا جاتا ہے. متع کے میننگ ہے پرندوں تک کو کھانا کھلا رہے. تو اتنا سخی جس کی سخاوت مشہور ہو, کیا ان عورتوں کو پتا نہیں ہوگا کیا کہ بھائی دادا بھی موجود ہے, دادا دے گا, اور اتنا سخی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں نے اس بات کو غلط لکھا کہ سب نے جو ہے دولت مند کے بچوں کو لے لیا اور یہ مجبور ہو گئی. اب سوچ رہا کہ میں خالی ہاتھ کیا جاؤں. جو بچہ مل رہا ذرا سلوات پڑھ رہے ہیں خالی کیا, اب جو مل رہا چلو اسی کو لے لو. لے لیا صاحب, یعنی اب مجبوری میں لے رہے ہیں, یہی نہیں مل رہا کیا گود لے لیا. اب ایک دودھ پلانا ہے نا, تو کم سے کم جو بڑے لوگ ہیں وہ جانیں گے اس بات کو. دودھ ہوتا کس کا ہے؟ وہ کوئی بولتے بچہ ہو, لیکن میں نے پوچھا دودھ ہوتا کس کا؟ مرد کا.
کیا کیوں بھائی ڈاکٹر صاحب؟ دودھ کس کا؟ مرد کا. سب اچھی طرح اس کو سمجھیں گے. دودھ کس کا ہوتا ہے؟ مرد کا. اب یہ الگ بات جائز نہ جائز نہیں سمجھے نا؟ سمجھ گئے نا؟ اس لیے کہ اگر عورت کو ڈلیوری نہ ہو تو دودھ ہی نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا دودھ کس سے ہوا؟ مرد سے. تو یہاں کہت پڑا ہوا کہتے ہیں کہ حلیمہ خود بیان کر رہی ہے کہ میرے داہنی طرف کا پستان سوکھا تھا، اس میں دودھ ہوتا ہی نہیں تھا، لیفٹ سائڈ میں دودھ ہوتا تھا. تو ان کا بچہ ہے جس کا نام حمزہ ہے، تو اس کو بھی پینا ہے نا. تو اب یہ لے کر کے بھائی کیوں لے رہی ہیں اس کو؟ جب آپ کو اتنا دودھ نہیں ہو رہا ہے تو اس کو کیسے پلائیں گی؟ بہرحال مجبوری ہو سکتا سوچا ہو کہ چاہے میرا بچہ بھوکا ہے میں اس کو لے جاؤں گی تو جو ہے پلا دوں گی. آغوش میں لے لیا. لے کر کے یہ کہتی ہیں کہ میں نے جو صاحب اپنی لیفٹ سائڈ ان کو لگانا چاہا تو انہوں نے منہ ہی نہیں کیا، یعنی کوئی توجہ ہی نہیں ہے. وہ بار بار ہمک رہے ہیں رائٹ سائڈ، رائٹ سائڈ. بھائی کیوں؟ یہ وہ ہیں جو لوگوں کو اصحاب یمین بنانے والے ہیں. قرآن آیت ہے اصحاب یمین بنانے والے ہیں. یہ لیفٹ کیوں جائیں گے؟ دوسری بات یہ سمجھا رہے ہیں ہم تو اس لیے ہیں کہ دوسروں کا حق حقدار کو دلا دے. دوسروں کا حق مانا نہیں کرتے. جدھر تم مجھے لے جا رہی ہو وہ حق تمہارے بیٹے کا ہے، وہ تمہارے بیٹے کا ہے، میرا حق نہیں ہے. ہم تو دوسروں کا حق نہیں مانتے. کہتی ہیں عاجز آ کر کے میں نے لگا دیا. لیجیے صاحب داہنی طرف. جو ہی داہنی طرف لگایا مجھے احساس ہوا کہ دونوں چھاتی دودھ سے بھر گئی. کتاب کا جملہ ہے کہ آپ پینے لگے. جب پینے لگے تو باچھوں سے دودھ، آج کہتے ہیں بچوں کو دیکھا ہو جس عورت کے زیادہ دودھ ہوتا ہے بچے پیتے ہیں جب ماں کا دودھ تو دونوں طرف سے گرنے لگتا. باچھوں سے دودھ گرنے لگا. اب میں سمجھی یہ بچہ تو بڑا بابرکت ہے. میں کہوں گا کہ رسول نے اپنی زندگی میں بچپنے میں پہلے ہی بتلا دیا کہ دوسرے کے حق پہ نہیں، کسی شوہر اور مرد کا دودھ نہیں. ہم اپنی طرف سے پیدا کریں گے اور پیئیں گے. اتنا پیا تھا تو شیب ابو طالب میں یہاں جو یہ پیدا ہوئے چلیے انہوں نے دودھ پلایا اور انہوں نے دودھ پی لیا. پروردگار عالم نے اپنی طرف سے کیا نہر لبن جاری کر دی اپنے حبیب کے لیے. مگر میں نے دیکھا کہ کعبے میں جب فاطمہ بنت اسد علی کو لے کر نکلی ہے تو کہہ رہی ہیں کیا کہہ رہی ہیں بھائی 3 دن میں نہ 3 دن کے بعد نکلی ہے، نہ یہ آنکھ کھولتا نہ دودھ پیتا. نہ اس نے آنکھیں کھولی نہ اس نے دودھ پیا. یہ تو عجیب بات ہے. بھائی کیوں نہیں دودھ پیا؟ بچہ کیسے رہ گیا؟ 3 دن تک اگر دودھ نہیں پیا تو بھائی اب بچے میں تو طاقت ہے کہ نہیں ہے طاقت. اور 3 دن یہ بھی رہی ہے. خانہ کعبہ میں بڑے سوچنے کی بات ہے. گویا خانہ کعبہ فاطمہ بنت اسد کے لیے جنت بن گیا. سمجھ کے کہتا ہوں جنت بن گیا. جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں انسان کھائے گا تو نہ پیشاب کی ضرورت ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ بنت اسد کے لیے پروردگار عالم نے دنیا میں اپنے گھر کو جنت بنایا. ابھی میں نے ظاہر کہا تھا اکثر تو لکھتا نہیں کوئی شاعری میرا پیش
ایسا تو ہے نہیں. میں نے کہا تھا کہ بنائے کعبہ علی کا مولد کسی کے دادے کا اس میں کیا ہے؟ یہ ہمارے یوپی کی زبان ہے. بنائے کعبہ علی کا مولد کسی کے دادے کا اس میں کیا ہے؟ خدا کا گھر ہے وہی ہے مالک. کسی کے دادے کا اس میں کیا ہے؟ کسی کو گھر میں بلا کے اپنے وہ روز بھیجے طعام جنت. کسی کے دادے کا اس میں کیا ہے؟ اگر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے تو گھر تو اللہ کا ہے، مگر دعویٰ محمد کریں گے، دعویٰ علی کریں گے کہ ہمارے دادا نے بنایا ہے. کس نے بنایا؟ تو انہوں نے 3 دن تک کیا نہیں. جلیل صاحب یا رحمت للعالمین کے لیے پروردگار عالم نے اپنی طرف سے دودھ پیدا کر دیا، مگر یہ کہہ رہی ہے بھائی چوتھے دن نکلی ہیں. 3 روز اگر کعبے میں رہی ہے تو چوتھے دن نکلی ہیں. جنت سے آتا رہا کھانا. یہ اتنا سمجھتے یہ بھوکی نہیں تھی، مگر جب یہ خود کہہ رہی ہے کیا کہتی ہے کہ پیا ہی نہیں اس نے دودھ، آنکھ بھی کھولا ہی نہیں. کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ یہ بچہ تمام بچوں سے الگ ہے. اس کو کہیں سے غذا تو مل رہی تھی، اب یہ کس انتظار میں ہے. بعد میں جب مولا کے جملے پڑھیں گے تب پتا چلے گا. کسی نے پوچھا علی یہ علم کہاں سے آیا؟ کہا لعاب دہن رسالت ہے. رسول اللہ نے جب میں پیدا ہوا تھا کسی ماں کا بھی دودھ نہیں دیا، میں انتظار میں تھا. مجھے پہلی غذا چاہیے. کون سی غذا چاہیے؟ لعاب دہن رسالت. بچے سمجھ لیں لعاب کہتے ہیں دھوپ کو، یعنی رسول اللہ کا دھوپ چاہیے. تو یہ وہ لعاب ہے جو علم بن گیا. بعد میں کہا ہاذا ما ذکرنی رسول اللہ. رسول اللہ نے بنا دیا. آتی ہے مسلمان لکھتے ہیں کہ صاحب ابو ہریرہ صاحب نے آ کر کے مرسل اعظم سے شکایت کی، حضور آپ جب حدیث بیان کرتے ہیں کچھ بیان کرتے ہیں تو میں بھول جاتا ہوں، تو ذرا دعا کر دیجئے کہ میں بھولوں نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں میں یاد. تو لکھتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ بھائی اپنی رضا پھیلا دو، اپنی چادر پھیلا دو. کیا پھیلا دیا سا؟ اور حضور نے جو ہے ایسے مٹھی بند کر کے پتہ نہیں کیا ڈال دیا کہ اب ابو ہریرہ کچھ بھی نہیں بھول. سمجھ گیا؟ اب کچھ بھی نہیں بھول. اب جتنی حدیث جو ہے سنیں چاہے اپنی بنائے ہوئے اس سے بحث نہیں ہے. میں انکار بھی نہیں کروں گا کہ چلیے رسول اللہ نے ایسے ہی مٹھی دے دیا. ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا نہیں کیا، سر پہ ہاتھ رکھ کر کے دعا نہیں کیا کہ معبود اب یہ کچھ بھولنے نہ پائے. ایسے ہی دے دیا. اب وہ نہیں بھولتے. میں مان لوں گا رسول کی کرامت ہے، رسول اللہ کا معجزہ ہے. مگر ان مسلمانوں سے میں ضرور پوچھوں گا کہ ہمیں جس کی چادر پہ خالی مٹھی ڈال تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ بھولتے رہے، اور جن کو اپنا دو ہمیں ان کے سلسلے میں کہ خود جب رسول ہی کہتا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها تو اس میں بحث کرنے کیا ہے؟ میں یہاں جو ہے اس طریقے سے رسول اعظم دنیا میں آ گئے ہیں. تو جناب حلیمہ یہ طے ہوتا ایسا کہ ہر 6 مہینے کے بعد بچے کو لا کر کے خاندان والوں کو ماں کو دکھلا وہ لے کر گیا. لیکن یہاں مکے سے جو چل رہی ہے نا تو اب یہ بیان کر رہا
جو میری سواری جبرن چل رہی تھی، اب سب عورتیں ساتھ ہیں، کھانا چاہتے ہیں، تو سب سے آگے یہ بھاگی جا رہی ہیں۔ اب دوسری عورتیں کہہ رہی ہیں مجھ سے، اے حلیمہ ارے کیا کھلا دیا اس کو، جو آتے وقت چل نہیں رہی تھی اب یہ بھاگی جا رہی، لگام کھینچو کھینچو اس کو، آہستہ چلے۔ کہہ رہے ہیں جب یہ تیز چلنے لگی اور اس کے بعد جب یہ گھر آ گئی ہے تو کہہ رہے ہمارے گھر میں جو ہے برکت ہونے لگی، کھانا تھوڑا سا ہوتا تھا ہم سب کھا کر کے سیر ہو جاتے تھے، کھانا بچ جاتا تھا، اب ہم یہ سمجھے کہ یہ بچہ بڑا بابرکت ہے۔ تو جناب علی یہاں پہ روک کر کے ایک جملہ اور کہہ دوں کہ جب آپ آ گئے ہیں مکے میں، جو 4 برس کے بعد 2 سال ماں کے ساتھ رہے، 2 سال دادا کے، میں بولوں گا انشاءاللہ آہستہ، اس لیے پہلے میں نے سوچ لیا تھا بچوں کے لیے ان چیزوں کو بتلاؤں، جب بحث میں کروں گا تو سب کچھ ظاہر جائے گا۔ تو کاہنوں نے کاہن اسی طریقے سے راہبوں نے دیکھا، یعنی کرسچن پادری جو اپنی کتابوں کے جاننے والے، کیا دیکھا؟ ایک بچے کو تو دیکھ رہے ہیں، اس کا جسمی تو دیکھا، اس کی پیشانی دیکھا، اس کا جو قدم دیکھا، اس کا ہاتھ دیکھا، تو سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں بچہ کس کا؟ پوچھتے ہیں اور آتے ہیں جناب عبد المطلب کے پاس، بنی مدلج کا ایک شخص یہ کہی آ رہے ہیں کعبے کی زیارت کو آئے، انہوں نے دیکھ لیا بچوں کے ساتھ آپ تھے تو بھئی یہ بچہ کس کا ہے؟ ہاں بھائی آئے جناب عبد المطلب کے پاس، اس بچے کی عبادت کرنا، اس کی شان بہت عظیم ہونے والی، بھائی تفسیر کوئی نہیں کرتا، بھائی کیوں شان ہونے والی ہے؟ اس لیے کہ اس کے نقش قدم نقش پائے ابراہیم سے ملا ہے۔ نقش پائے ابراہیم کیا؟ مقامی ابراہیم ہے، انہوں نے دیکھا جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، تو یہ ابھی بچے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام تو بھائی بوڑھے تھے نا جب کعبہ بنا رہے تھے، ان کا پاؤں تو بڑا ہوگا، مگر یہ بڑے جو ہے سائنس دانی تھے اس وقت کی سائنس کا اس بچے کے نقش قدم نقش پائے ابراہیم سے مل رہے ہیں، اس لیے کیوں نہ ملیں گے؟ صاحب جسم کے صرف وارث نہیں ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کے ہر صفات ہر علم کے یہ وارث ہیں، بھائی ان کو بچانا سب نے دیا، پیشانی دیکھ کر کے، ہاتھ دیکھ کر کے، گوش مبارک دیکھ کر کے، بھائی انہوں نے کچھ ابھی دیکھا نہیں، ابھی انہوں نے رسالت کا اعلان کیا نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے جب یہ آئندہ کا لوگوں کو علم دے رہے تھے، تو اسی طریقے سے رسول اسلام نے مولائے کائنات کو دیکھ کر نہیں سمجھے، مولائے کائنات کو دیکھ کر مسلمانوں سے کہا کہ آدم کے خلت اگر تمہیں دیکھنا ہے تو چہرے علی کو دیکھو، صلی اللہ محمد وآل محمد، علی کو دیکھ لو۔ اب یہ سب آ گئے، ان کا کام کیا ہے؟ ایک حدیث ملتی ہے کہ جب تک کعبہ ہے اس وقت تک دین بچا ہے، جب تک۔ اس حدیث سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کوئی بھی کعبے کو برباد نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی آیا پھر کوئی آیا پھر اور پھر کوئی کعبے کے بچانے کے لیے مسلمان اگر نہیں بڑھتے تو پھر ایک ہی ہے، وہاں ابو طالب تھے، یہاں مہدی دعوت۔ کعبے کو ہمارے معصومین نے کہا کعبے کو کبھی بھی طواف سے خالی
نہیں آنا چاہیے، ایک پورا علم ہے۔ تو کعبہ جب تک ہے دین سلامت ہے۔ کعبہ اتنا محترم ہے، وہ پوری سرزمین حرم کی، کہ نواسۂ رسول نے جب دیکھا کہ یہ حاجیوں کے لباس میں مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے حج کو عمرہ سے بدل دیا۔ دوسرے مسلمان جنہیں حالات کی خبر نہیں ہے، وہ حیران پریشان تعجب کر رہے ہیں کہ جس تاریخ کو یعنی 9 ذی الحجہ کو پھر حاجی جو دور سے آئے ہیں مکے سے احرام باندھتے ہیں حج کے لیے، اور پھر عرفات اور مزدلفہ وغیرہ سب جاتے ہیں، اس دن فرزند رسول مکہ چھوڑ رہا ہے۔ اتنا ہی کتابوں میں ملتا ہے، ذاکرین سے اب تک میں نے سنا کہ امام نے نہیں چاہا کہ حرم مبارک میں میرا محترم خون گرے اور میری یہاں شہادت، مگر میں کہتا ہوں کہ امام نے چاہا کہ میرے قاتلین پوشیدہ نہ رہنے پائے۔ یہاں اگر قتل کوئی کر دیتا ہے تو قاتل کا پتہ نہیں ہوگا، لہذا مجھے میدان میں جانا ہے، آنا بھی ہے امام کو کربلا تک۔ میں ایک بات کا اکثر تذکرہ کرتا ہوں، ہمارے جان اس کو اچھی طرح سنیں، اور اس کو بار بار میں کہتا ہوں، جب شعراء یہ کہہ دیتے ہیں کہ حر کی تقدیر امام حسین علیہ السلام نے بنائی، تو میں کہتا ہوں کہ ایمان اور آخرت کی تقدیر بنانا ہمارا کام ہے۔ میرے پہلے تقویٰ کے جملے سے ملا دیجئے، حر نے اپنی تقدیر اپنے آپ بنائی ہے۔ اگر حر غور و فکر نہ کرتے تو قدم حسین پر اپنا سر نہ جھکاتے۔ حر پہلے سے محب اہل بیت ہے۔ حقائق کیسے تم کو معلوم؟ بھائی وہ سروس میں تھے، یہ سروس انجام دے رہے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کو راہ میں روکا ملے ہیں تو نماز کا وقت آ گیا۔ نماز کا وقت آیا تو امام وقت ہے، امام اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو حر اور حر کے ساتھ جو ایک ہزار کا لشکر تھا نا، سب کے ساتھ امام کی ابتدا میں ظہر کی نماز پڑھی، لیکن اس کے بعد یہ ملتا ہے کہ امام نے ظہر کے بعد جو بتایا سمجھایا تقریر کی ہے، تو عصر کی نماز میں حر نے امام کی ابتدا میں نماز پڑھی اور پورا لشکر الگ ہو گیا۔ کربلا تک حر لے کر کے آ گیا۔ ایک موقع وہ آتا ہے کہ جب حر نے امام حسین صاحب کے گھوڑے کی لگام پکڑی تھی اور کہا کہ میں آپ کو کہیں اور جانے نہیں دوں گا، میں آپ کے ہمراہ رہوں گا، آپ کو چلنا ہے ادھر۔ تو امام نے کہا تھا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اس جملے کو یاد کیجیے گا۔ حر نے کیا کہا؟ آپ میری ماں کو جو جی چاہے کہہ سکتے ہیں، مگر میں سیدۃ النساء العالمین ہے، اگر کچھ سوچوں بھی تو ایمان ہے۔ لیکن جب کربلا میں آ کر کے حالات دیکھا ہے حر، تو اب حر اندر ہی اندر گھٹ رہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ میں اگر امام کو یہاں تک نہ لایا ہوگا تو آج امام کے خیمے سے ننھے ننھے بچوں کی اللہ تش کی آواز نہ آتی۔
کہ کیوں نہ پہلے ہی میں نے اپنے اس منصب کو خیر بات کر دیا ہو، کاش کی، اور میں امام کے گھوڑے کے لجام کو نہ پکڑے ہوتا ہوں۔ یہ ساری باتیں سوچ رہے ہیں حر، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی ہے۔ اب وہی لشکر والوں کا بیان، حر اتنا چڑھی مگر چہرہ زرد ہے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ حر کیا کل کی جنگ سے ڈر گئے؟ کیا کل کی جنگ سے نہیں ڈرا ہوں، میں اپنے کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ یہ جملہ بتلا رہا ہے سوچ کا، یہ اختیار میرا ہے، میں چاہے جنت لے لوں یا میں چاہے جہنم لے لوں۔ اس کو اچھی طرح میں یاد رکھنا چاہیے کہ کہیں کہیں یہ ملتا ہے کہ حر نے اپنے بھائی کو ساتھ لیا ہے۔ جب بھائی نے بھی حالات پوچھے ہیں، کہا ذرا آؤ ہم میدان میں چلتے ہیں، راحت کا وقت ہے۔ جب آگے بڑھے تو بھائی سے پوچھا کچھ آواز آ رہی ہے؟ بھائی نے کہا یہ حسین اور اصحاب حسین کے تسبیح و تحلیل کی آواز ہے۔ کہا اچھا بھائی ذرا اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھے تو کہا اب کچھ تمہارے کان میں آواز آئی ہے؟ کہا بچوں کے اللہ تشکیل آواز ہے۔ یہ تبلیغ کا سمجھانے کا بڑا اچھا انداز ہے۔ کہا بھائی ذرا سوچو، یہ اللہ کا پانی نہر جاری ہے، اس سے حرام جانور پیتے ہیں، مشرک پیتے ہیں، اور رسول کے نوازے کے قائمے سے بچوں کی آتش کی صدا آ رہی ہے۔ اے بھائی ذرا دل پہ ہاتھ رکھو، کیا ہم نے رسول کا کلمہ پڑھا ہے؟ کیا ہم با ایمان ہیں؟ کہا بھیا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا بس میں نے سوچا ہے کہ مجھے حسین کے قدموں پر اپنے سر کو رکھنا ہے۔ اب یوں ہی علل اعلان نہیں آ سکتے تھے حر، بلکہ جب صبح ہوئی ہے دونوں طرف سے سب بندی ہوئی ہے لشکر کی، تو حر نے اپنا گھوڑا بڑھایا تو کچھ روایتوں کے لحاظ سے بیٹا بھی ہمراہ ہے، غلام بھی ہمراہ ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جا رہا ہے حر لڑنے کے لیے، لیکن جب حر ان کے حد سے نکل گئے تب بات سمجھ میں آ گئی کہ حر تو چلے گئے امام حسین علیہ السلام کی طرف۔ جب حر نے کیا کیا ہے، بیٹے سے کہا کہ میرے ہاتھوں کو پسے پشت باندھو۔ یہ ملتا آنکھ پر بھی رومال باندھ لیا ہے۔ اس حال میں آئے گھوڑے سے اترے ہیں اور بیٹا جو ہے آپ بازو تھام کر لاتا ہے، امام کو سلام کیا، قدموں پہ سر رکھا، مولا میری خطا ہو سکتی ہے، سینے سے لگا کے اٹھایا، ارے ہو تم کون؟ پہلے یہ تو بتلاؤ۔ کہا مولا میں وہی خطا کار ہوں جس نے آپ کے گھوڑے کی لجام پکڑی تھی۔ امام نے سینے سے لگا کر کے اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا، میرا خدا بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ دیکھیے گا اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ حر آئے ہیں تو فوراً ہی امام نے ان کی آنکھ سے پٹی ہٹائی۔ یہ ہاتھ کو کیوں باندھا ہے؟ بجلی کی لجا میں فرض آپ کا پکڑا تھا۔ یہ منہ کیوں ڈھکا ہے؟ اس لیے ڈھکا ہے کہ میں آپ سے نظر سے نہیں بلا سکتا، میں یہاں لے کر کے آیا، ان ساری چیزوں کا ذمہ دار میں ہوں۔ تو امام نے کہا نہیں میں نے معاف کیا اور میرے اللہ نے معاف کیا۔ کہا پھر مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ پورا مسائل نہیں پڑھوں گا مگر اہمیت دیکھیے گا، اس جملے کو سنیے گا۔ وہ میدان میں آئے ہیں اور نعرے شجاعت دینے کے بعد جب گرے ہیں تو امام آئے ہیں حر کے جنازے کے بعد، اور حر کا سر اپنے دانوں پہ رکھ کر امام مرثیہ پڑھ رہا ہے۔ تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا تھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے، اور اس کے بعد آزاد ہو۔ چونکہ حر کے سر پر بھی زخم تھا، اسی جملے کے لیے میں نے آپ کو اپنی دعوت دی ہے اور تمام کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے سر پہ زخم تھا اصحاب کے، مگر کسی کے سر پر نہیں ملتا کہ امام نے رومال باندھا ہو، مگر حر کے سر پر اپنے ماں کا رومال باندھا ہے۔ کہا لوگ تمہارے نام پہ جان دینے کے لیے میں یہ تمہیں تحفہ دے۔
सलाम हमारे दिनों को लोग ईमान से मुझे फरमा दे और अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन सलाम की हर जगह तादाद में इजाफा फरमा जहाँ जहाँ मोमिन मोमिनात हैं जान माल जज्बा की हिफाजत फरमा और जल्द जल्द दुआर से कोई मजलूम अल्लाह तो जी
हो नशा नहीं
انسانی کی عظمت میں ہر بات میں شامل ہو دنیا کے سمندر میں تم خود کا ساتھ ہو اور کے بنارو کس بات میں تم کم ہو ایسے کے ساتھارو کس بات میں تم کم ہو ایسے کے ساتھارو کس بات میں تم کم ہو یا پاس کے مستقبل ہے وفاداری آنکھوں میں گماتے ہیں ایمان کی بیداری کس سے ملی تم کو مظلوم کی کمزاری ساتھ کے لیے کبھی تم سے وہ دوساری مظلوم کے ہمسارو کس بات میں تم کم ہو ایسے کے ساتھارو کس بات میں تم کم ہو ایسے کے ساتھارو کس بات میں تم کم ہو اے مسجد کے مسلمان بنو سازی تم کی طرح مانگو ایک رات میں آزادی مسجد کے مسلمانوں میں بنو سازی تم کی طرح مانگو ایک رات میں آزادی دربار میں ظالم کے کیوں بنتے ہو فریادی سجاد نے اس طرح دیواریں ستم ڈالی دیواریں ستم ڈالو کس بات میں تم کم ہو ایسے کے ساتھارو کس بات میں تم کم ہو ایسے کے ساتھارو کس بات میں تم کم ہو پیاسا تھا نبی دریا بولاتے دلے سہرا آنکھوں سے برستا تھا غربت میں لہو لکھا وہ وقت بھی تھا کیسا 6 ماہ کا ایک بچہ ہاتھوں میں تڑپتا تھا پانی کا نہ تھا بچہ اس وقت میں جا مارو کس بات میں تم کم ہو ایسے کے ساتھارو کس بات میں تم کم ہو ایسے کے ساتھارو کس بات میں تم کم ہو آئے ریحان پہ سرور مولا کی عنایت ہے نوحہ کی اذانوں میں معصوم کی یکامت ہے سچ پوچھو تو دونوں کی ہر سانس عبادت ہے اے اہل آزادی کو ماتم کی جو دعوت ہے منہ موڑ کے مت جاؤ کس بات میں تم کم ہو ایسے کے ساتھارو کس بات میں تم کم ہو ایسے کے ساتھارو کس بات میں تم کم ہو حسین 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 حسین
وخاتمة الأنبياء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس أيها المدفونة الأخدود. السلام عليك يا مقيت الشيعة الضوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان الأرض والعجم. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى